اس حکومت کے ہلنے کی بات ہے، اس میں ہم جان اچکزئی کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں بلوچستان سے کہ وہ ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں، اور جو ہمارے لاپتہ پیارے ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے کیمپوں میں ہیں. انہوں نے اپنا پروپیگنڈا کا ایک نیا فیز شروع کیا ہے. تو اس چیز سے ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ واقعی میں اس چیز سے حکومت کو فرق پڑا ہے. اس سے پہلے ہمیں کہتے تھے کہ آپ لوگوں کے احتجاجوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے صرف چند نیابتے ماؤں بہنوں کے اسلام آباد انٹر ہونے سے اس گورنمنٹ پہ اتنا زیادہ پریشر آیا ہے کہ وہ خود اپنے جو ہے کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذریعے پروپیگنڈا کرنے پر مجبور ہے تاکہ ہمیں یہاں پر پذیرائی نہ ملے، ہماری بات نہیں سنی جائے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں ایک امید ہے یا ہم اپنے پیاروں کو واپس لے کر جائیں گے، تو دیکھیں ہم اسی امید کی وجہ سے ہی ہم آج تک جو ہے احتجاج کر رہے ہیں. یہ وہ آخری امید ہے جہاں پر ہمیں عدالتوں سے بھی ہمیں مایوس کیا گیا ہے، ہمیں حکمرانوں کی طرف سے کئی دفعہ مایوس کیا گیا ہے، ہمیں احتجاجوں میں مارا ہے، گھسیٹا ہے. حکومت کی طرف سے ہر بار ہمیں مایوس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس دفعہ بھی ہمیں مایوس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن ہمارے پاس جو ایک امید ہے وہ امید یہ ہے کہ ہمارے پیارے ریاستی زندانوں میں بند ہیں اور وہ ایک دن آئیں گے، اور ان کے لیے ان کی بازیابی کی جنگ ہم نے لڑنا ہے. اور جب تک ہم کسی بھی کلوجر تک نہیں جائیں گے، کسی بھی رزلٹ تک نہیں جائیں گے جہاں پر ہمیں ہمارے پیاروں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا، ان کے اسٹیٹس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، یہ امید تب تک قائم رہے گی. اور جہاں تک بات ہے اس ریاست کی، تو یہ تو اس ریاست پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس ظلم اور جبر کو کتنا طویل لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں یا روزانہ کی بنیاد پر اپنے جو ہے پورے ملک سے لوگوں کو غائب کر کے اپنے چہرے پہ ایک دھبا لگانا چاہتے ہیں جبری گمشدگی کا. تو یہ اس ریاست کے اپنے اوپر ہے. اچھا سمی، ایک چیز ویسے بتائیے، آپ کے والد کافی ایک طویل عرصہ ہو گیا لاپتہ ہیں، آپ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب ماشاءاللہ اتنی بڑی ہو گئی ہیں. گھر میں اور کون کون ہے جو والد کا انتظار کر رہا ہے، اور کیسا محسوس کرتی ہیں روز، کس جذبے سے اپنے والد کے لیے آپ پروٹیسٹ میں جاتی ہیں، کیا فیل کرتی ہیں اپنے والد کے لیے، اور کتنا ان کو مس کرتی ہیں؟ سر اس وقت ہماری حالت ایسی ہے کہ کوئی ایک تھکی ہوئی شخص جس کو اپنے پھانسی کا پندے پہ لٹکایا ہے، اور نہ آپ اس کو پھانسی دے رہے ہیں اور نہ آپ اس کو اس پندے سے اتار رہے ہیں. ہم سب کی جو ہے زندگی کی حالت یہی ہے. نہ ہمارے لیے ہمارے کوئی ماضی ہے، نہ ہمارے لیے کوئی روشن مستقبل ہے. ہماری زندگی 24 گھنٹوں میں ایک ذہنی اذیت، ایک ذہنی کرب میں گزر رہی ہے. اور جس طریقے سے ریاست کی طرف سے ہمیں لاشیں، مسخ شدہ قبریں، لاوارث قبرستانیں موصول ہو رہی ہیں، وہ چیزیں زیادہ ہمیں تکلیف دے رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گھر میں آپ کا جیتا جاگتا انسان غائب ہے جس کی واپسی پر آپ پر امید ہیں، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے. تو یہ شخص کوئی بھی اپنے لیے یہ تصور کر کے سوچ لے کتنا یہ تکلیف دہ عمل ہوگی. اور ہم لوگ اسی انسرٹینٹی کے ساتھ گزر رہے ہیں. اور میری والدہ 14 سالوں سے وہ یہ تک نہیں جانتی کہ میرا اپنا اسٹیٹس کیا ہے. میرے والد کا اسٹیٹس تو چھوڑیں، وہ یہ نہیں جانتی کہ میں خود کو بیوہ قرار دوں یا ابھی تک میں انتظار کر دوں. ایک ایسے سماج میں جہاں پر وہ ان کے لیے کتنی آبسٹیکلز پیدا ہوتی ہیں. اگر وہ نئے کپڑے پہنتے ہیں تو لوگ ان کے اوپر سوال پیدا کرتی ہیں کہ آپ کے شوہر نہیں ہیں، آپ نے نئے کپڑے کیوں پہنے. تو اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں، ایک عورت ہے وہ ایک انسرٹینٹی میں ہے. وہ یہ نہیں جانتی کہ میں اگر یہ رنگین کپڑے پہنتی ہوں اس بات پر خوش ہو کے، اس امید کے ساتھ کہ میرے شوہر زندہ ہیں، وہ واپس آئیں گے، لیکن دوسری طرف سے یہ سوال سامنے آتے ہیں کہ آپ نے یہ رنگین کپڑے پہنے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے شوہر واپس آئیں گے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے زندگیوں سے ہمارے والد چلے گئے ہیں، ہم جو ہے ہر لمحہ ہم ہزاروں موت جیتے، ہم ہزاروں موت مرتے ہیں، ہزاروں موت مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوتے ہیں. ہمارے لیے کچھ نہیں رہا ہے، ہماری زندگیاں، ہم اندر سے کھوکھلے ہو گئے ہیں. ہمارے اندر جو کریٹیوٹی ہے، جو ٹیلنٹ ہے، ہم جو کچھ اچیو کرنا چاہتے تھے اپنے مستقبل کے حوالے سے، وہ سب ہم سے اس ریاست نے چھینا ہے. ہماری بچپن، ہماری خوشیاں، ہماری تعلیم، ہمارے گھر کی وہ روشنی جو ایک ہنستا بستا گھر تھا، وہ سب اس ریاست نے چھینا ہے. صرف یہ نہیں کہ ہمارے ابو کو ہم سے چھینا گیا ہے، ہم سے ہماری پوری زندگی چھین لی گئی ہے. اور اب ہمارے پاس جو آخری ایک چیز ہے جو ہمیں یہ جنگ لڑنے پر مجبور کرتی ہے، جو ہمیں اس جنگ لڑنے کے لیے
ہمت عطا کرتی ہے وہ آخری امید ہے کہ ہمارے لوگ زندہ ہیں اور وہ مجرم نہیں ہے. آج میں کہتی ہوں کہ ہمارے لوگ مجرم نہیں ہیں. اگر وہ مجرم ہوتے تو وہ عدالتوں میں پیش ہوتے, ان کو عدالتیں سزا دیتی. ہماری لوگ صرف توانا آوازیں تھیں, وہ بلوچستان کی عوام کے لیے وہ صرف بات کرتے تھے, وہ ان کے حقوق کے لیے بات کرتے تھے, اور اس چیز سے ریاست نے ان کو زندانوں میں قید کیا. لیکن ریاست اس بات سے غافل تھے کہ ان کے بچے بھی ہیں, ان کے بچے بھی ایک دن ادھر آئیں گے اور ان سے سوال کریں گے. بہت شکریہ سمی. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بیٹی ہے. یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں توانا ہوتی ہیں. یہ بیٹی پچھلے 14 سال سے اپنے باپ کے لیے لڑتے لڑتے جوان ہو گئی ہے, ہمت ہاری ہے, اور آپ ان کی آواز سن سکتے ہیں کہ کتنی حوصلہ مند ہیں اور اپنے باپ کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. امید ہے کہ ڈاکٹر دین بلوچ بھی جلد ہی انشاءاللہ واپس آئیں گے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس ان کی ری یونین ہوگی. ہم آپ کو